بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضور پاک علیہ السلام یہ دین لے کر جب آئے اور اس دین کو ہم تک پہنچایا تو یہ کوئی بہت آسان بات نہیں تھی، بلکہ بہت ہی زیادہ مشکل کام تھا، اور حضور پاک علیہ السلام نے بہت ہی زیادہ مشکل حالات سے گزر کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کے بارے میں خود حضور پاک علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس دین کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی بھی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جو حضور علیہ السلام کے مخالفین تھے وہ حضور علیہ السلام کو کس قسم کی تکالیف پہنچایا کرتے تھے تاکہ یہ دین کا کام چھوڑ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کے قریب حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور وہیں قریب مشرکین بھی بیٹھے تھے اور ان میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے تو وہاں پر قریب ہی اونٹ کی اوجری پڑی ہوئی تھی۔ اوجری عام جانور اگر ہو، بیل گائے ہو، اس کی اوجری بھی بہت وزنی ہوتی ہے، اور اونٹ کی جو اوجری ہوگی وہ کتنی زیادہ وزنی ہوگی۔ تو وہ اوجری پڑی ہوئی تھی۔ ابو جہل نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہے جو اس اوجری کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دے۔ ان میں سے ایک بدبخت اٹھا اور حضور پاک علیہ السلام سجدے کے اندر تھے، اس نے وہ اوجری اٹھائی اور حضور پاک علیہ السلام کی کمر کے اوپر لا کر اس کو پھینک دیا۔ اس کی وزن کی وجہ سے حضور علیہ السلام سجدے کے اندر ہی پڑے رہے، اوپر نہیں منہ اٹھا سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ ماجرا دیکھ رہا تھا، کافر لوگ اس بات کو دیکھتے زور زور سے ہنسنے لگے، انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ کاش کہ میرے اندر یہ طاقت ہوتی کہ میں ان لوگوں سے بدلہ لے سکتا۔ اتنے میں کسی آدمی نے، کوئی صحابی ہوں گے، وہ حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اپنے گھر سے باہر آئیں، حضور پاک علیہ السلام کی کمر سے جیسے بھی ہوا اس اوجری کو ہٹایا اور کفار کو گالیاں دینے لگی، یعنی برا بھلا کہنے لگیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز مکمل کی، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمایا کرتے تھے، بہت کم ایسا ملتا ہے حضور کی زندگی کے اندر کہ کسی کے لیے حضور نے بد دعا کی ہو۔ زیادہ تر وہ واقعات ملتے ہیں کہ جن کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی ذات کو نبوت کی وجہ سے، رسالت کی وجہ سے حضور کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، یعنی نبوت کو، رسالت کو نشانہ بنایا گیا، ان لوگوں کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے بد دعا کی تھی۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی مسئلہ تھا، تو حضور پاک علیہ السلام نے نام لے لے کر ان لوگوں کے لیے بد دعا کی جو وہاں پر بیٹھے ہنس رہے تھے، جو اس فعل کے اندر شریک تھے۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے، یہ بھی بات ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو بد دعا دی تو ان لوگوں نے ہنسنا بند کر دیا، یعنی ان کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ اگر بد دعا دے رہا ہے تو اس کا نقصان ہوگا۔ ڈر وہ بھی گئے، ڈر کی وجہ سے انہوں نے ہنسنا بند کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جن لوگوں کا نام لے کر حضور علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، میدان بدر کے اندر ان سب لوگوں کو جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے مارے گئے تھے، ان سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ کے حکم سے قتل کر دیا گیا تھا، یعنی ان سب کو یہ سزا ملی تھی۔ حضور نے جن کو بد دعا دی تھی تو حضور کی بد دعا ان کے حق میں اس طریقے سے پوری ہوئی کہ میدان بدر کے اندر ان سب کو اس کا بدلہ مل گیا تھا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اس واقعے سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے کیسی کیسی مصیبتوں کو، تکالیف کو برداشت کیا اور اس دین کو مجھ تک اور آپ تک پہنچایا۔ یہ حضور علیہ السلام کا ہی حوصلہ تھا، یہ حضور علیہ السلام کی ہی مجھ پر اور آپ کے لیے شفقت تھی، محبت تھی کہ اتنی تکالیف کو برداشت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس دین کی قدر کرنی چاہیے، حضور کی وہ جو محبت تھی اس محبت کا بدلہ محبت سے دینا چاہیے، اور حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ان کا جو نمونہ ہے، اس نمونے پر، حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔